بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری کو جنگ احد ہوئی اور یہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقدس دن ہے۔ جب شہدائے احد کے کفن دفن کا وقت آیا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر کا کفن دیا گیا جو اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو چہرہ کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ ڈھک دو۔ آپ نے ان کے پاؤں پر ہرمل جو ایک گھاس ہے جسے فارسی میں سپند کہتے ہیں رکھ دی۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہداء میں وہ پہلے شخص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر اور شہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یک کے بعد دیگرے جمع کیے گئے۔ جب کسی شہید کو لایا جاتا تو اسے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں رکھ دیا جاتا، پھر ان پر اور ان شہید پر نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے آپ رضی اللہ عنہ کی قبر انور پر تشریف لے جاتے اور دعائے مغفرت فرماتے۔ ابی جعفر سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لاتی، اس کی مرمت اور اصلاح فرمایا کرتی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا امیر حمزہ قیامت کے دن میری اونٹنی پر سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے۔ بلا شبہ امیر طیبہ اسد اللہ و اسد الرسول سید الشہداء سیدنا ابو عمارہ امیر حمزہ کاشف الکرب رضی اللہ عنہ اسلام کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جن کی محبت و عظمت کی ضیاء پاشیوں سے مسلم امہ کے دل اس جہان ہست وجود کے فنا تک منور رہیں گے اور ان کی عقیدت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ اور دوسرے شہداء کے مزارات جبل احد پر واقع ہیں جنہیں بعد میں منہدم کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اور ایک احاطے کی شکل دی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان آپ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دینے ضرور جاتے ہیں اور فیوز و برکات پاتے ہیں۔ اللہ آپ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں امت رسول کی بخشش کرے اور ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔